بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے فضائل اور سورہ فاتحہ کا عمل بتائیں گے۔ سورہ فاتحہ جو ہر نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، یہ سورت انتہائی فضیلت والی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے۔ تو بہرحال ایک بڑی افضل صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے خزانوں میں سے سورہ فاتحہ کو عطا فرمایا ہے۔ اس سورت کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، بلایا، لیکن وہ نماز کی وجہ سے نہ آ سکے، جواب بھی نہ دیا۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے آواز دی، تجھے پکارا، بلایا، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس صحابی نے نماز کا عذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیات میں نہیں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، پکارے، تو تم اس کی پکار کا جواب دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل صورت بتلاؤں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمدوں کی 7 آیات ہیں، یعنی سب سے افضل صورت۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن میں۔ اتنی عظیم صورت ہے۔ یہ تھی سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ اب سورہ فاتحہ کا عمل آپ سنیں کہ مشائخ، علماء کرام، صوفیہ کرام نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ لکھ کر لٹکانا اور جو ہے اس کو لکھ کر چاٹنا بھی جو ہے امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ سیاستہ کی کتابوں کے اندر واقعہ جو ہے نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے سانپ، بچھو کے کاٹے ہوئوں پر اور مرگی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت کا دم فرمایا، اور یہ صورت پڑھ کر لعاب دہن کہتے ہیں اپنا تھوک مبارک درد کی جگہ لگایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سونے کا ارادہ جو ہے کر لے اور لیٹنے سے پہلے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے خزانے سے خاص مجھے 4 چیزیں ملی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں، اور وہ کسی اور کو نہیں ملی اس خزانے سے، صرف مجھے ملی ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، یعنی اللہ نے اپنے خزانے میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت عطا فرمائی۔ تو ایک چیز کیا؟ سورہ فاتحہ، دوسری فرمایا آیت الکرسی، اور تیسری سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور چوتھی چیز کیا ملی؟ سورہ کوثر۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے خزانوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت حسن بصری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف کو پڑھ لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی، یعنی 4 مرتبہ ابلیس نے اپنے سر میں خاک ڈالی، نوحہ کیا، ماتم کیا، رویا، چلایا 4 مرتبہ۔ اب وہ 4 مرتبہ کب؟ ایک مرتبہ اس پر جب لعنت ہوئی، یعنی ابلیس پر جب لعنت ہوئی تو وہ چلایا اور اپنے اوپر خاک ڈالی، نوحہ زاری کی۔ اور دوسرا جب اس کو آسمان سے زمین پر ڈال دیا گیا تب بھی وہ رویا، چلایا، اپنے سر پر خاک ڈالی۔ تیسرا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تب بھی شیطان نے یہی عمل کیا۔ چوتھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی مبارک صورت ہے کہ اس کے آنے سے شیطان رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اپنے سر پر خاک ڈال رہا ہے، لیکن یہ صورت مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں ایک فرشتہ نازل ہوا اس دروازے سے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نور آپ کو عطا فرمائے جا رہے ہیں، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، اور یہ جو 2 نور ہیں یہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں جو حضور کو دیے گئے اور فرشتہ لے کر آیا؟ فرشتہ بھی وہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا تھا اور اترا بھی آسمان کے دروازے سے جو دروازہ پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ وہ 2 نور ہیں، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے۔ تو ان کو نور اس لیے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے، یعنی جو دنیا کے اندر اس کو پڑھتا ہوگا قیامت میں یہ دونوں آیات سورہ فاتحہ کی اور بقرہ کی آخری آیات جو ہے نور بن کر چلیں گی۔ بہرحال اگر اس کو آخری شب میں 41 بار پڑھ لے تو انسان کو بے مشقت روزی ملے گی۔ اسی طرح اگر سنت اور فرض کے درمیان 41 بار پڑھ کر اپنی آنکھ پر دم کرے تو درد وغیرہ جاتا رہے گا۔ تو بہرحال اس صورت کا عمل کرنا، اس کا پڑھنا، اپنے اوپر دم کرنا انتہائی فضیلت کی بات ہے
اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شفا بھی رکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں، دوا کرائیں، علاج کروائیں، لیکن اپنا روحانی علاج بھی کریں سورہ فاتحہ سے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ صورت فائدہ مند ہے، مفید ہے، لیکن شرط یہ ہے، بڑی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا جو ہے وہ اعتقاد میں صحیح ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ اللہ کی ذات پر بالکل صحیح ہو، اللہ کی ذات پر مکمل یقین کرنے والا ہو، اللہ کے قرآن پر یقین کرنے والا ہو، تو یہ صورت اس بندے کو فائدہ دے گی۔ ہمارے ایک استاد تھے جو فوت ہو چکے ہیں، جس نے ہمیں بخاری شریف کی جلد ثانی پڑھائی تھی۔ اس نے ہمیں ایک وظیفہ دیا تھا کہ اگر کسی کو بخار ہو تو 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھو، پھر دم کرو، پانی پر دم کر کر اس کو پلاؤ، اور مریض کے اوپر بھی دم کر دو۔ پڑھنی کس طرح ہے 7 مرتبہ؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو میم ہے آخر میں، وہ لام کے ساتھ ملانی ہے، الحمد کے لام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی پوری صورت پڑھ کر 7 مرتبہ بخار والے کو اگر آپ دم کریں تو انشاءاللہ اس کو جو ہے فائدہ محسوس ہوگا، بخار ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔